بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم اصحاب کہف کے بارے میں بیان کریں گے۔ لغت میں کہف پہاڑ کے اندر وسیع غار کو کہتے ہیں، مگر رقیم کے معنی میں مفسرین کو سخت تردد ہے۔ البتہ ایک روایت میں منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایل عقبہ کے قریب ایک شہر کا نام ہے، یہ بلاد روم میں واقع ہے۔ تاریخ اور عصری تحقیقات کے پیش نظر یہ آخری قول ہی صحیح اور قرآن عزیز کے بیان کے مطابق ہے۔ ابن اسحاق بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قریش مکہ میں یہ مشہور ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ایسا کوئی یقینی فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ صادق ہے یا کاذب، تاکہ ہم ان کے متعلق اپنی آخری رائے پر عمل کر سکیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس مسئلہ کو یہود مدینہ سے حل کیا جائے، کیونکہ وہ خود کو اہل کتاب کہتے ہیں، اس قسم کے معاملات میں صاحب بصیرت ہیں۔ قریش نے اس غرض سے نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط پر مشتمل ایک وفد علماء یہود کے پاس بھیجا۔ علماء یہود نے ان سے کہا کہ تم ان سے 3 باتیں دریافت کرو، اگر وہ صحیح جواب دیں تو بلا شبہ وہ خدا کے سچے رسول ہیں، تم کو ہرگز ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ صحیح جواب نہ بتا سکیں تو تم کو اختیار ہے، جو چاہو ان کے ساتھ کرو۔ وہ 3 سوال یہ ہے: ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے اور ان پر کیا گزرا، روح کی حقیقت بیان کیجیے۔ وفد نے مکہ جا کر صنادید قریشہ سے صورتحال کہہ سنائی، اور قریش نے اس بات کو بہت پسند کیا اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوالات کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب وحی آنے پر دوں گا۔ چنانچہ جب وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کی حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ کہف کی تلاوت کر کے واقعات کی تحقیقات پر واضح کر دی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا الی آخرہ۔ دقیانوس نے اپنے ظلم و ستم اور فوجی طاقت کے بل بوتے پر بہت بڑی سلطنت حاصل کی اور پھر اپنے لیے بہت ہی عالیشان محل بنایا۔ غرور و تکبر کے ساخت تخت پر بیٹھا، اپنے لیے کچھ وزیر اور کچھ محافظ منتخب کیے اور پھر حکومت کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور اپنے دربار والوں اور دوسرے تمام لوگوں سے کہا کہ صرف میری اطاعت اور عبادت کرو، اور جو بھی میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس کو سخت سزا دوں گا۔ اسی طرح کچھ سال گزر گئے۔ ایک دن جب وہ غرور تکبر میں مست اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور سوچا اس میں ذرا چل کر آرام کیا جائے۔ سب لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں فوراً نیند آ گئی اور کتا بھی غار کے کنارے سو گیا۔ یہ غار اتنا بڑا تھا اور اس کا دروازہ اس طرح کا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنیں سیدھی اس غار میں پڑتی تھی، اور جب غروب ہوتا تھا تب بھی ایک بار اس میں چمکتا تھا۔ یہ با ایمان اور صالح جوان 16 سالوں تک اسی طرح سوتے رہے۔ جب بیدار ہوئے، دوبارہ زندہ ہوئے تو سورج ڈوب رہا تھا، لہٰذا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم فقط ایک دن سوئے۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنا سوئے ہیں؟ صرف ایک دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ وہ بھوکے تھے اور انہیں کھانے کی ضرورت تھی، لہذا طے پایا کہ ان میں سے ایک شخص بہت ہی احتیاط سے شہر جائے اور کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ ان میں سے ایک تیار ہوا اور وہ باہر آیا۔ جب باہر آیا تو کیا دیکھتا کہ باہر کا پورا منظر بدل چکا ہے۔ پہاڑوں پر صرف چند سوکھے پیڑ دکھائی دے رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ جس راستے سے وہ آئے تھے وہ بھی اسے عجیب سا لگا، اور شہر تو بالکل بدل چکا تھا۔ اسے بہت تعجب ہو رہا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو گیا۔ روٹی کی دکان پر گیا، چند روٹیاں اٹھائی، دکاندار کو وہ پیسے دیے جو ساتھ لایا تھا۔ ارے یہ پیسے تو بہت پرانے ہیں، آج کے زمانے کے نہیں، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ پیسے میں چند دن پہلے اسی شہر سے لے کر گیا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے اور تم اسے چھپانا چاہتے ہو۔ ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی گئی۔
یہاں تک کہ بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ اسے بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تاکہ اسے پوچھ تاچھ کی جائے، کیا تم کو کوئی خزانہ ملا ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا، نہیں، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا۔ میں جب اس شہر سے نکلا تو لوگ مجبور تھے کہ دقیانوس کی عبادت کریں، اور جب واپس اس شہر میں آیا تو سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ یہ کہانی شاید تم نے اس لیے گڑھی تاکہ ہم کو بیوقوف بناؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو خزانہ ملے تو اس کا 5واں حصہ اس سے لیا جائے اور باقی اسی کے حوالے کیا جائے۔ آخر آپ لوگ میری بات کو کیوں نہیں مان رہے؟ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں حقیقت ہے۔ کیا اس شہر میں تمہارا گھر بھی ہے؟ ہاں ہے، آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ بادشاہ اور کچھ لوگ اس کے ساتھ گئے تاکہ دیکھیں کہ کیا صحیح کہہ رہا ہے۔ یہاں میرا گھر ہے، جی ہاں یہی میرا گھر ہے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون، کیا کام ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، استاد کا کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا گھر ہے اور اس کی کہانی بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ بوڑھے نے پوچھا تو اس جوان نے اپنا نام بتایا اور گھر کی کچھ نشانیاں بتائی۔ وہ بوڑھا اس جوان کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے ہاتھ کو چومنے لگا، جو نہ آپ نے بتایا، وہ تو میرے دادا جان کا نام ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ سب وہ با ایمان جوان تھے جو ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت سے بھاگ کر شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ اور دوسرے لوگ بھی اس جوان کا احترام کرنے لگے۔ پھر یہ طے پایا کہ غار میں چلا جائے تاکہ دوسرے جوانوں کو بھی بیدار کیا جائے۔ سب لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو اس جوان نے کہا، ابھی آپ لوگ یہی ٹھہر جائیں تاکہ میں اپنے دوستوں کو ساری بات بتا دوں، کیونکہ انہیں نہیں معلوم کہ وہ کتنا سوئے ہیں۔ اگر وہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ دقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے آئی ہے۔ وہ دوستوں کے پاس آئے اور کہا، دوستوں، کیا آپ جانتے ہو کہ ہم کتنا سوئے ہیں؟ بتا تو دیا کہ ایک دن بلکہ اس سے بھی کم۔ نہیں دوستوں، بلکہ ہم لوگ 309 سال تک سوئے ہیں۔ دقیانوس بہت سالوں پہلے مر چکا ہے اور اس کے بعد خدا نے ایک پیغمبر بھیجا جس کا نام عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ خدا کے حکم سے وہ بھی اب آسمان پر چلے گئے ہیں، اور اس وقت کا بادشاہ وہ لوگ سب اسی پیغمبر کے سامنے والے اور ماننے والے ہیں، اور سب لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ اس کے دوست جواب سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت بنے؟ پھر کیا کیا جائے؟ آؤ سب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم کو اسی طرح اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ پھر سے ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی وہ باہر نہ نکلے تو بادشاہ اور اس کے سپاہی اس کے اندر آئے۔ دیکھا سب کے سب اس دنیا سے جا چکے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک عبادتگاہ کی شکل دی جائے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ یادگار رہے۔ معزز ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔